ہم دین پر لڑ سکتے ہیں، دین پر مر سکتے ہیں، مگر افسوس ہم دین پر چل نہیں سکتے۔ سلامتی اسی میں ہے کہ غیر ضروری باتیں نہ کی جائیں۔ جب تک مچھلی کا منہ بند رہتا ہے وہ کانٹے میں نہیں آتی۔ امتحان میں نقل کر لو تو حکومت پاس کر دیتی ہے، اللہ کی قسم اپنے نبی کی نقل کر لو تو اللہ تعالیٰ بھی پاس کر دے گا۔ اپنے بیٹوں کو بھی جھکنا اور معافی مانگنا سکھائیے حضور، یہ صرف بیٹیوں کا وصف نہیں۔ انسان بھی کتنا عجیب ہے نا، دعا کے وقت سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت قریب ہے، اور گناہ کے وقت سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت دور ہے۔ محبت کا دروازہ صرف ان لوگوں پر ہی کھلتا ہے جو اپنی انا، اپنی ایگو اور اپنے نفس سے جان چھڑا لیتے ہیں۔ کسی کو نصیحت کرنا تو آسان ہے، مگر کسی سے نصیحت سننا بہت مشکل ہے۔ اگر یہ جاننا چاہتے ہو کہ تمہیں اللہ تعالیٰ سے محبت کتنی ہے تو بس یہ دیکھ لو کہ تم کو گناہوں سے نفرت کتنی ہے۔ انسانیت وہاں دم توڑ دیتی ہے جہاں ایک انسان کی مصیبت دوسرے کے لیے تماشا بن جائے۔ جب غیرت زنگ آلودہ ہو جائے تو پھر تلواریں صرف رقص میں استعمال ہوتی ہیں۔ کسی کی بیٹی کو اتنی ہی تکلیف دو جتنی اپنی بیٹی کے لیے سہ سکو، ورنہ دنیا گول کیوں ہے یہ اللہ تعالیٰ تمہیں سمجھا دے گا۔ انسان بزدل اتنا ہے کہ خوابوں میں ڈر جاتا ہے، اور بے خوف اتنا ہے کہ جاگتے ہوئے بھی اپنے رب سے نہیں ڈرتا۔ روز و شب کے میلے میں غفلتوں کے مارے ہم بس یہی سمجھتے ہیں ہم نے جس کو دفنایا بس اسی کو مرنا تھا۔ اگر کسی کو خوشی نہیں دے سکتے تو کسی کے درد کی وجہ بھی مت بنو۔ جو دوسروں کو عزت دیتا ہے اصل میں وہ خود عزت دار ہوتا ہے، کیونکہ انسان دوسروں کو وہی کچھ تو دے سکتا ہے جو کچھ اس کے پاس ہوتا ہے۔ عورت کا کیا کام جنت میں؟ عورت تو یہاں بھی اولاد کے دوزخ میں جلتی ہے، وہاں بھی اولاد کی قسمت سے بند جائے گی۔ جو کسی کے ساتھ بیٹے ہوئے عبد الکریم اور 6 جنت میں گئے اور 7واں دوزخ میں گیا، تو ماں کو جنت میں تلاش نہ کرنا، وہ تجھے 7ویں بچے کے ساتھ دوزخ میں ملے گی۔ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ جس سے شدید نفرت ہو انسان خود بھی اسی جیسا بن جاتا ہے؟ ساری زندگی اپنی ساس سے نفرت کرنے والی بہو بھی وقت آنے پر اپنی ساس کی ہی کاربن کاپی بن جاتی ہے۔ اس علم کی تلاش کرو جو موت کے وقت اور روز آخرت تمہارے کام آئے۔ ایک عورت کی تربیت کا امتحان بہو بننے کے بعد اور اخلاق کا امتحان ساس بننے کے بعد ہوتا ہے۔ صبر انسان کی بنیاد ہے، نرمی کامیابی کی کنجی ہے، سچائی حق کی زبان ہے، سخاوت انسان کی زینت ہے، اور موت ایک بے خبر ساتھی ہے۔ ہر شخص نہیں ہوتا اندر سے باہر جیسا۔ علم کے ختم ہو جانے سے پہلے علم کو لکھ لو، کیونکہ علماء کی موت سے علم ختم ہو جاتا ہے۔ سائل کو خالی نہ لٹاؤ، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا تم پر کرم ہے کہ اپنی مخلوق کو تمہارے دروازے پر بھیجتا ہے۔ زندگی کا سفر ریل گاڑی کے اس سفر کی طرح ہے جس میں آپ کو بہت سے مسافر ملیں گے، پر ان مسافروں کو زیادہ سیریس نہیں لینا چاہیے، کیونکہ ہر مسافر کی منزل اور ٹریک الگ ہیں۔ اپنی اپنی منزل پہ پہنچتے ہی وہ آپ کو الوداع کہہ دیں گے۔ بہت دور تک ساتھ نبھانے والے بہت ہی کم ملیں گے۔ 2 اعمال ایسے ہیں جن کا ثواب کبھی تولا نہیں جا سکتا۔
معاف کرنا اور انصاف کرنا۔ وہ شخص اپنے آپ پر بڑا ظلم کرتا ہے جو پورے دن اور رات میں ایک بار بھی استغفار نہیں کرتا۔ اپنی شخصیت کو سنوارنے اور زندگی کو بہتر بنانے میں اتنا مصروف ہو جاؤ کہ دوسروں پر تنقید کرنے کا وقت ہی نہ ملے۔ جو ریاست مجرموں پر رحم کرتی ہے وہاں کے بے گناہ لوگ بڑی بے رحمی سے مرتے ہیں۔ فاصلے بڑھتے ہیں تو غلط فہمیاں بھی بڑھ جاتی ہیں، پھر وہ بھی سنائی دیتا ہے جو کہا بھی نہ ہو۔ ہمیشہ یہی سوچ رکھو کہ مجھے میرے اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ دیا ہے، اگر میرے اعمال کے مطابق ملتا تو میرے پاس کچھ بھی نہ ہوتا۔ اچھے کے ساتھ اچھے رہو، لیکن برے کے لیے برے مت بنو، کیونکہ تم پانی سے خون تو صاف کر سکتے ہو پر خون سے خون نہیں۔ کسی جاہل کے ساتھ تخت پر بیٹھنے سے اچھا ہو کسی عالم کے ساتھ زمین پر بیٹھا جائے۔ جس شخص میں وفاداری نہ ہو اس کے ساتھ دوستی کرنے کا مطلب خود کو ذلیل کرنا ہے۔ انسان چہرہ تو صاف رکھتا ہے جس پر لوگوں کی نظر ہوتی ہے، مگر دل کو صاف نہیں رکھتا جس پر اللہ تعالیٰ کی نظر ہوتی ہے۔ ہر وقت طنزیہ لہجہ رکھنے والا اپنا وقار کھو بیٹھتا ہے۔ وقت کی دوستی تو ہر کوئی کرتا ہے، مزہ تو تب ہے جب وقت بدل جائے پر دوست نہ بدلیں۔ کسی کا دل نہ دکھانا، اگر اس نے صبر کر لیا تو تمہارے لیے مسئلہ بن جائے گا۔ غلط بات پر غصہ آ جانا شرافت کی نشانی ہے، لیکن اسی غصے کو پی جانا مومن کی نشانی ہے۔ عزت عورت کو دیے جانے والے تحفوں میں سب سے اہم، خوبصورت اور نایاب تحفہ ہوتا ہے، مگر اتنا قیمتی تحفہ دینا ہر مرد کے بس کی بات نہیں۔ کوشش کرو کہ تم دنیا میں رہو، دنیا تم میں نہ رہے، کیونکہ کشتی جب تک پانی میں رہتی ہے خوب تیرتی ہے، لیکن جب پانی کشتی میں آ جاتا ہے تو وہ ڈوب جاتی ہے۔